اللہ کی ذکر کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہے ہو، اور ان کی ذکر کرنے کے انداز کیا ہے میرے دوستوں؟ اتنی شور شرابہ اور ذکر کی کیا انداز کہ چھلانگیں لگانا شروع کر دیا اور اتنی تیز جگہوں پہ لڑائی شروع ہو گئی۔ یہ دیکھتے ہیں اس طرح ہمارے یہاں پر بھی بھائی سحری کیا بتاتے ہو، حرم بجا دی، ٹھیک ہے بتا دیا کہ سحری کے وقت ہو گیا، خاموش ہو جاتا۔ اب اس میں جو ہے شروع ہو جاتے ہیں، جس کو مطلب سحری کری اس کے بعد تہجد وغیرہ پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنا ہوگی، وہ کلمہ کی اتنا تیزی کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کو ذکر اتنا تیز آواز سے کر رہے ہیں، تمہیں نعتیں پڑھ رہے ہوتی ہیں، میرے دوستوں عبادت کو زبان پہ نہیں لا رہے ہوتی، نہ تہجد زبان پہ لا رہے ہوتی۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. ایک موقع پر صحابہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے ہم نے کہا تھے اور بلند آواز سے ذکر الہی یعنی تکبیر و تحلیل کا مصروف تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ارحموا علی انفسکم، ارحموا علی انفسکم، لوگوں اپنے جانوں پر نرمی اختیار کرو، اپنے جانوں پر نرمی اختیار کرو، یعنی ذکر کرو اللہ کی، اللہ کی ذکر کرو، سبحان اللہ کی ذکر کرو، لا الہ الا اللہ کی ذکر کرو۔ تم جس ذات کو پکار رہے ہو وہ تم سے بعید نہیں ہے، تمہارے قریب ہے وہ اللہ کی ذات، وہ تو قریب ہے، لہذا بلند آواز سے چیخ پکار کے اللہ کو نہ پکارو، نہ پکارا کرو اللہ کو، چھپتے چھپتے خوشیدہ گڑگڑا کر اس کو پکارا کرو۔ آج کل میں میرے دوستوں دیکھتے ہوں جو موبائل یوٹیوب میں نظر آ کر کے ذکر بھی کیسے ہوتا ہے، اس کی پکڑ کرنی ہے، اس کی تراشنی کرنی ہے نا، اور ایسے ذکر کر رہا ہے، ایسے چھلانے مار رہا ہے، کیا بولے یار اللہ کے ذکر اس انداز سے کر رہے ہوتی ہے، کیا اللہ اتنا دور ہے کہ تجھے اتنا ڈانس کرنا پڑے؟ کیا اللہ تجھ سے اتنا دور ہے کہ تجھے اتنا چھلانے لگانا پڑے؟ اللہ کی ذکر کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہے ہو، اور ان کی ذکر کرنے کے انداز کیا ہے میرے دوستوں؟ اتنی شور شرابہ اور ذکر کی کیا انداز کہ چھلانگیں لگانا شروع کر دیا اور اتنی تیز جگہوں پہ لڑائی شروع ہو گئی۔ یہ دیکھتے ہیں اس طرح ہمارے یہاں پر بھی بھائی سحری کیا بتاتے ہو، حرم بجا دی، ٹھیک ہے بتا دیا کہ سحری کے وقت ہو گیا، خاموش ہو جاتا۔ اب اس میں جو ہے شروع ہو جاتے ہیں، جس کو مطلب سحری کری اس کے بعد تہجد وغیرہ پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنا ہوگی، وہ کلمہ کی اتنا تیزی کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کو ذکر اتنا تیز آواز سے کر رہے ہیں، تمہیں نعتیں پڑھ رہے ہوتی ہیں، میرے دوستوں عبادت کو زبان پہ نہیں لا رہے ہوتی، نہ تہجد زبان پہ لا رہے ہوتی۔ اگر کسی بھی گھر اس مسجد کی قریب ہوگا وہ نہ تہجد پڑھ سکتے ہیں، نہ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ یہ بھی بدعت ہے، یہ غیر شرعی بات ہے کہ بھئی آپ کو اس ذکر کرنے تھوڑی بولا، لیکن ہم والا خوشی کو آپ نے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھئی اپنی جانوں پر نرمی اختیار کرو۔ اب پھر فرمایا کہ تم جس ذات کو پکار رہے ہو تم سے بعید نہیں ہے، وہ تو بہت ہی قریب ہے، لہذا بلند آواز سے چیخ کو پکار نہ کیا کرو۔ ترمذی شریف کے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سواری کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے، اور قرآن کریم میں یہ بھی موجود ہے ہم تو انسان کی رب شاہ رب سے بھی زیادہ قریب ہے، لہذا آہستگی سے پکارو اللہ اللہ کو آہستگی کا اس کے سامنے آہستہ خاموشی سے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہو ربکم فدعوہ خفیا، اپنے رب کو عاجز سے مشکلہ اور گڑگڑا کر پکارو۔ اونچی آواز سے دعا کرنا جائز تو ہے، مگر بلند آواز اس جگہ پر ہوگی جہاں کسی کو تکلیف
تکلیف نہیں ہے، کسی کو پریشانی نہیں ہے، کسی کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں، عبادت کرنے میں کوئی تکلیف یا اذیت نہیں پہنچ رہے ہو، یا آپ محلہ کی مسجد ابھی جنگل میں تو بولے نہیں، یا جتنے بھی مساجد ہے محلہ میں کوئی ہارٹ کی مریض ہے، کوئی دل کی مریض ہے، کوئی دماغ کی مریض ہے، کوئی اور کسی چیز کی مریض ہے، میرے دوستوں آپ کی آواز سے اس کی دل میں دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، آپ کی لڑی کی آواز سے اس کی دماغ چلنے لگتے ہیں، کوئی 32 قسم کی مریضیں ہیں، تو لہٰذا کہ اللہ کو پکارو کہ بھائی جس انداز سے اللہ نے بنایا یہ کفریہ خوشی کا چپکے چپکے سے گھبراہٹ میں ہوتے رہو، شور مت مچاؤ، لڑ سنگر لگا کے اللہ کی ذکر مت کیا کرو۔ آگے دیکھیں میں نے کہا کہ اگرچہ بلند آواز میں ذکر بھی جہر جائز بھی ہے، کہاں ہے ان جگہوں میں نہ کسی کو تکلیف نہ ہو، ذکر بھی جہر مسجد میں اگر آپ کر رہے ہیں، ایک بندہ بھی اگر نماز پڑھ رہے ہیں نا تو خبردار اس کی نماز میں خلل پیدا ہونے کا خدشہ ہے، لہٰذا آواز چھوٹی آواز سے کرے، اپنا ذکر ذکر بند کر دیں، آہستہ آہستہ ذکر کریں۔ قرآن مجید بھی اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں تو چھوٹی آواز سے کریں، کیونکہ آگے والے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے میرے دوستوں فرمایا کہ جب نماز اسلام پڑھتی ہے تو کہتے ہیں اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس سے آگے اور کچھ نہیں مگر وہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ شروع ہو گئی۔ پیچھے تو نماز پڑھ رہا اس کو تیار نہیں، پیچھے تو دماغ کا شریک اس کو تیار نہیں، اس کی دماغ دو رکعت ایک رکعت کر کے وہ دوبارہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، اس کی زبان سے صورتیں نہیں آتی۔ اب آئیے اور اللہ کو ایسا سے کرنا چاہیے، اگرچہ آواز بلند بھی روا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی خود قرآن پاک کا ارشاد ہے کہ نادا ربہ نداء خفیا، کہ جب تک وہ چپکے چپکے اپنے رب کے سامنے ہوا کرتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد خیر الذکر ما یخفی، بہتر ذکر ہوا ہے جو مخفی، جو خاموشی سے ہو۔ تو دوسری جگہ میں فرمایا خیر الذکر الخفی خیر الرزق ما یخفی، بہترین ذکر ہوا جو پوشیدہ ہو، اور بہترین موسیقی وہ ہے جو کفایت کر جائے، جو کفایت کر جائے، یہ بہترین موسیقی ہے۔ اب میرے دوستوں دیکھیں